بذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. نہایت ہی معزز و مکرم اور محترم پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور قابل عزت تقریب سامعین مناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے لیے خوش قسمتی کی یہ بات ہے اور بہت زیادہ خوشی کی یہ بات ہے کہ آج کی جو ڈیٹ ہے وہ بڑی خاص ہے۔ 9 اکتوبر بلکہ 8 اکتوبر 2021 یکم ربیع الاول 1444 ہجری اور جمعہ المبارک کا دن ہے۔ آج کا پہلا جمعہ ہی ربیع الاول سے آقا علیہ السلام کے میلاد کے دن سے شروع ہو رہا ہے۔ اس پر بھی آپ سب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جتنے بھی اہل ایمان ہیں، جتنے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، جتنے بھی آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے امتی ہیں، وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیاں منا رہے ہیں اور دل و جان سے خوش ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس کی آیت نمبر 58 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے تحت میرا آج کا موضوع ہے ذکر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم از قرآن و حدیث۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے جس کا نام ہے الحاوی للفتاوی۔ یہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آج سے 550 سال پہلے ایک عظیم ہستی ہوئے ہیں۔ انہوں نے لکھی، اس کتاب کے اندر کئی باب ہیں۔ یہ چونکہ الحاوی للفتاوی ہے تو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے دیے ہوئے فتوے ہیں اس کے اندر باقاعدہ طور پر، یعنی امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جنہوں نے تفسیر جلالین کو لکھا۔ آدھی تفسیر جلالین انہوں نے لکھی ہے۔ فقہ جعفریہ کے علاوہ جتنے بھی مسالک کے مدارس ہیں پوری دنیا میں اور بالخصوص پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش، ان مدارس کے اندر جب تک امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی تفسیر کوئی نہیں پڑھ لیتا تب تک وہ عالم نہیں بن سکتا۔ پورے نصاب میں جو شامل ہے تفسیر، پوری امت مسلمہ کے لیے متفقہ تفسیر جو ہے وہ ان امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ کتنی بڑی شخصیت ہے۔ آج کے کروڑوں وہ علماء کرام کی تعداد پاکستان میں لاکھوں میں نہیں ہے، کروڑوں میں، تو کروڑوں کو علماء کرام جنہوں نے سند لی، چاہے وہ کسی بھی درجہ کے مدرسے سے، تو جب انہوں نے دورہ حدیث شریف کیا تو اس سے پہلے انہوں نے تفسیر جلالین ضرور پڑھی ہے، وہ امام جلال الدین سیوطی۔ اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں 70 سے زیادہ مرتبہ سر کی آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نصیب ہوا ہے۔ آقا السلام کے سچے عاشق عالم، اور یہ بات صرف میں اپنے جذباتی معاملے میں نہیں کر رہا، تمام مسالک
مسالک میری اس بات پر متفق ہیں، کیونکہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ امت مسلمہ کے لیے ایک اوتھینٹک، ایک مستند، ایک عظیم ہستی گزرے ہیں۔ ان کی زندگی میں بڑے بڑے فتاوی جات آئے۔ ہر بڑا عالم دین جو مفتی بھی ہو اس کے پاس لوگ سوال کرتے ہیں، پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ جوابات دیتے ہیں اور پھر وہ فتویٰ جاری کرتے ہیں۔ جس طرح کہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زندگی میں جو جو سوال آئے تو لوگوں نے ان سے فتوے لیے، ان فتاوی جات کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ اس کتاب کا نام ہے فتاوی رضویہ، وہ فتویٰ کی کتاب ہے اور اس کی 30 جلدیں ہیں۔ اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی فتووں کی کتاب جو ہے وہ الحاوی للفتاوی ہے، اس کا نام ہی بتا رہا ہے۔ دوسرا بات یہ ہے کہ اس کے اندر ایک باب ہے، پورا باب باندھا امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ سوال آیا اور اس کے جوابات آپ نے عطا فرمائے۔ صفحہ نمبر 199 ہے، 199 سے 203 تک باقاعدہ یہ ایک فتویٰ ہے اور انہوں نے اس کا نام رکھ دیا حسن المقصد فی عمل المولد۔ ایک حسین ترین اور خوبصورت مقصد ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کرنا، یا یوں کہہ لیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نیت اور مقصد ہے وہ بڑی خوبصورت ہے اور بڑی حسین ہے، بڑی اچھی ہے۔ تو میں نے جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ، بہت سارے لوگ، بہت ساری دنیا آج بھی یہ سمجھتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا پتہ نہیں منانا چاہیے یا نہیں، یہ سوال ہے۔ کیونکہ آج کے بھی کئی علماء ہیں جو اس سے منع کرتے ہیں۔ جب میلاد آتا ہے، میلاد کا مہینہ، ان کی ویڈیوز، ان کے بیانات، ان کی تقریریں، وہ بھی ممبروں پر بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میلاد نہیں منانا چاہیے۔ اور بہت سارے لوگ پوری دنیا میں، بہت سارے ممالک کے اندر حکومتی سطح پر، بلکہ پورے عالم اسلام میں، اسلام کی 56 ممالک کے اندر آقا علیہ السلام کے میلاد کو منایا جاتا ہے حکومتی سطح پر۔ پاکستان کے اندر بھی منایا جاتا ہے۔ پاکستان میں باقاعدہ 12 ربیع الاول کی چھٹی ہوتی ہے۔ 12 ربیع الاول کے دن صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، تمام وزرائے اعلیٰ اپنے اپنے حکومتی عہدوں کے مطابق، اس لیول کے مطابق آقا علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں۔ اس کے باوجود لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں میلاد منانا چاہیے یا نہیں۔ تو قرآن مقدس کی یہ آیت ہمیں بنیادی طور پر سمجھانے کے لیے ایک بہت زبردست دلیل ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 58 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیجئے، بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل کے بدلے، جب اللہ کا فضل ملے، وبرحمتہ اور اس کی رحمت ملے، فبذلک فلیفرحوا، بس چاہیے کہ خوشیاں منائی جائیں۔ یہ باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اپنے بارے میں 2 چیزوں کا ذکر کیا اور آگے فرمایا وہ خیر مما یجمعون، اور وہ بہتر ہے، خرچ کرنا بہتر ہے اس سے جو تم نے جمع کر رکھا ہے۔ تو جمع کیے ہوئے سے خرچ کرنا فضل اور رحمت کے بدلے خوشیوں پر، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فضل ملے اور رحمت ملے تو خوشی مناؤ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ یہ حکم نہیں فرمایا، بلکہ یہ حکم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص بات کرنا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام سے کہلواتا ہے۔ جیسے کہ توحید کی بات کرنی ہے، محبوبہ آپ فرما دیجئے۔ اگر کافروں سے دور ہٹنے کی بات کرنی ہے، محبوب آپ فرما دیجئے۔ اگر جادوؤں سے اور جنات کی شر سے مسلمانوں کو بچانے کی بات ہے، محبوب آپ فرما دیجئے۔ اور اگر قسم ارشاد کرنی ہے تب بھی محبوب آپ فرما دیجئے کہ آپ کو آپ کے رب کی قسم۔ اسی طرح اگر حاسدین سے بچانا ہے اور منافقین سے بچانا ہے تو محبوب آپ فرما دیجئے۔ میں 2-4 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، یہاں پر ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کا حکم دینا تھا۔
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہلوایا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا اعلان کروانا تھا تو یہ نہیں فرمایا اللہ احد، بلکہ فرمایا قل هو اللہ احد. اے میرے پیارے نبی علیہ السلام آپ اپنی زبان مبارکہ سے فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. سبحان اللہ. پھر قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اور اس میں جادو کا ذکر بھی ہے ومن شر النفاثات فی العقد. اے محمود علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ جو گرہوں میں پھونک مارتی ہیں جادوگرنیاں مجھے اب ان سے اپنی پناہ عطا فرما. اسی طرح جب جنات کی بات کرنی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ ناس کے اندر قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. اس سورت کا سٹارٹ بھی قل سے دیا کیونکہ یہ اہم بات ہے، امپورٹنٹ بات ہے یہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قل سے شروع فرمایا. تو پتہ چلا جب اللہ تعالیٰ انتہائی اہم بات کرنا چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تو ہر بات ہی اہم ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر قول اور ہر جملہ اور ہر آیت اور ہر فرمان ہی بہت اہم ہے، مگر جب سارے دین کا نچوڑ بیان کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس جملے اور اس کلمے کو قل سے شروع کرتا ہے اور فرماتا ہے محبوبہ تو فرما دے تاکہ جو تیرے ماننے والے ہیں، تاکہ جو تیرے محبت کرنے والے ہیں، جو میرے محبت کرنے والے ہیں وہ بھی مانیں گے، اور جو تیرے محبت کرنے والے ہیں، جو تجھ سے پیار کرتے ہیں، اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام جب انہیں پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے محبوب نے فرمایا ہے، یہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے، یہ ہمارے آقا نے فرمایا ہے، اور وہ آپ کا جملہ قل سے شروع ہوگا قل اے محمود علیہ السلام آپ فرما دیجئے، تو پھر وہ سر تسلیم خم کریں گے، وہ انکار نہیں کریں گے، وہ اس سے سرکشی اختیار نہیں کریں گے، وہ اس سے دور نہیں بھاگیں گے، بلکہ وہ اس عمل کو دل و جان سے اپنا لیں گے، اور اسی اپنانے میں ان کی نجات بھی ہے اور اسی اپنانے میں آپ کی سچی غلامی کی دلیل بھی ہے. سبحان اللہ. تو فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ. آقا علیہ السلام کا میلاد منانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا. اے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیں اپنے امتیوں کو جب فضل ملے تو خوشی مناؤ، جب رحمت ملے تو خوشی مناؤ. اچھا فضل اور رحمت کیا ہے؟ آئیے قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں. سورہ انفال اس کی آیت نمبر 72 بلکہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 ہے 10ویں پارے میں. اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ آیت نمبر 72 اللہ تعالی نے فرمایا اغناہم اللہ من فضلہ اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ غنی کر دیا انہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل کے ساتھ. یہ آیت کا ترجمہ ہے. میں پھر سناتا ہوں اغناہم اللہ ورسولہ، غنی کر دیا انہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل کے ساتھ. پتہ چلا کہ اللہ بھی غنی کرتا ہے اور مصطفیٰ بھی غنی کرتے ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ سے مانگو، نبی کچھ نہیں دے سکتا، نعوذ باللہ، جو یہ کہتے ہیں وہ اس قرآن کی آیت کا کیا ترجمہ کریں گے؟ غنی کرنا پتہ کیا ہوتا ہے؟ غنی کرنے کا مطلب ہے اتنا دے دینا، اتنا دے دینا کہ کسی اور سے لینے کی حاجت نہ رہے. اور ہر غنی کرنے والا یعنی جو بھی کسی کو کوئی دیتا ہے نا وہ اپنی شان، اپنے عہدے، اپنے عنایات، اپنے کمالات، اپنے اختیارات کے مطابق دیتا ہے. اگر آج پاکستان کا پرائم منسٹر اگر کسی کو کچھ دیتا ہے تو وہ اپنے عہدے کے مطابق دے گا. کوئی چودھری صاحب کسی کو کچھ دیتے ہیں، کوئی ملک صاحب کو گفٹ دیتے ہیں کسی کو، تو وہ اپنے عہدے کے مطابق اسے دینا چاہیے اور دیتے بھی ہیں. تو اللہ جس کو غنی کر دے، تو پھر اللہ کا غنی کرنا کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اللہ ایسا غنی کرتا ہے کہ ایک چائے جو ہے نا چائے کا کپ اور چائے کے چھوٹے سے ڈھابے پر کام کرنے والے کو وزیر اعظم بنا دے. اور آج کے زمانے میں آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کا وزیر اعظم ایسا ہی چائے والا آج بھی مشہور ہے. اللہ اگر چاہے یعنی اللہ صرف مسلمانوں کو نہیں دیتا، جو اسے نہیں مانتے اسے بھی انہیں بھی دیتا ہے.
جو اسے مانتے اور اس کے نبی کو نہیں مانتے انہیں بھی دیتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو ایک غریب سے گھرانے کے بندے کو اٹھا کر وزیر اعظم پاکستان بنا دے، اسے شہرتیں دے دے اور بہت کچھ دے دے۔ اس طرح کی ڈھیر ساری مثالیں نہ صرف ہمارے پاکستان میں، پوری دنیا کے ممالک کے اندر موجود ہے۔ اچھا، یہ تو عزت والی بات ہے، اختیار کی بات ہے۔ ہمارے زندگی میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں پاکستان ہی کے اندر جو کہ چند سال پہلے انتہائی غریب تھے، بلکہ کلرک تھے، اور آج دنیا کے بادشاہ بھی ان کے محتاج ہیں۔ وہ ارب پتی بھی نہیں ہے، وہ خرب پتی بھی نہیں ہے، وہ اس سے زیادہ بڑے دولت مند ہیں۔ پاکستان میں 5-7 نام ایسے لے سکتا ہوں، مگر ان کا یہی حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی دولت دی، راستہ جنہوں نے جائز اپنایا ان کے لیے آپ دنیا اور آخرت میں اجر ہے، راستہ جنہوں نے ناجائز اپنایا پھر ان کے لیے دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں بھی سزا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے، مگر عام کلرک سے بندہ خراب پتی اور اس سے زیادہ بھی بڑا دولت مند ہو سکتا ہے، تو یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ نوازے تو پھر ایسے نوازتا ہے۔ اور اللہ کا نبی عام نبی نہیں، عام رسول نہیں، امام الانبیاء، نبیوں کا نبی، نبیوں کا سلطان، نبیوں کا سردار، جب نوازنے پہ آئے تو پھر اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ تو لہذا آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا، صحیح البخاری کی روایت ہے، فرماتی انما انا قاسم واللہ یعطی، میرا اللہ اپنے خزانے مجھے عطا فرماتا ہے اور ان خزانوں میں سے میں انسانوں کے اندر چیزیں تقسیم کرتا ہوں، رزق سمیت چیزیں تقسیم کرتا ہوں۔ میں اس کا جو ترجمہ بڑا شارٹ کیا ہے، اس کی بڑی تفصیل ہے، اس پر پورا موضوع چاہیے، تو پتہ چلا اللہ بھی غنی کرتا ہے اور اس کا رسول بھی غنی کرتا ہے۔ اللہ سے اللہ کا عطا کرنا بھی عطا کرنا ہے اور رسول بھی عطا فرماتا ہے، اور رسول کو بھی اللہ نے اختیارات دیے ہیں، اور اس بات کا بیان اور اظہار خود دو جہانوں کے رب نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے۔ لہذا رسول عطا کرے تو بھی شرک نہیں ہے، اللہ کا عطا کرنا تو پھر بھی عطا ہے۔ صرف بات یہاں تک نہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فضل بھی فرمایا، لفظ غنی ہی کافی تھا ہمارے سمجھانے کے لیے، مگر اللہ تعالیٰ نے فضل کو بھی بیان فرما دیا، فرمایا اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، غنی کر دیا ایمان والوں کو اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل کے ساتھ۔ اچھا، یہاں پر ایک اور عربی لغت کا نقطہ بیان کر دوں۔ عربی لغت میں بلکہ ہر لینگویج میں یہ ہے کہ جب ہم واحد کے ایک بندے کا ذکر کرتے ہیں تو ہم ضمیر واحد کی لگاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، یہ مائک ہے تو دا مائک، یا انسان ہے اور وہ اسپیشل ہے، یہ پلیس ہے، جگہ ہے، تو اس کے سامنے ہم واحد کی ضمیر لگاتے ہیں، دا۔ اور اگر ہم جمع کا ذکر کریں تو دا نہیں لگتا، دے لگاتے ہیں۔ They are traveling, they are eating, they are attending conference وغیرہ وغیرہ، تو دے کا جملہ لگتا ہے۔ تو واحد اور جمع میں واضح ضمیر کا فرق ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں واحد تثنیہ جمع ہوتا ہے، من فضلہ، من فضلہما، من فضلہم، یہ 3 طرح کی ضمیریں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے آیت کے سٹارٹ میں ذکر کیا ہے 2 ذاتوں کا، ایک اللہ کی ذات اور دوسری مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات، ایک اللہ کی ذات دوسری رسول کی ذات، 2 ذاتوں کا ذکر کر کے آگے ضمیر واحد بیان کی ہے۔ یہ نقطہ سمجھ آ رہا ہے؟ جتنی بات میں نے ابھی آپ کو بیان کی ہے آپ کو سمجھ آئی؟ 2 ذاتوں کا ذکر ہے اور آگے ضمیر واحد کی ہے، اور قرآن مقدس ایسی عظیم کتاب ہے کہ کائنات کی تمام لغتیں قرآن سے سبق لیتی ہیں، تو قرآن کی یہ لغت کے اندر یہ جملہ اور یہ ضمیر غلط نہیں ہو سکتی، یہ ضمیر ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک بات سمجھانا چاہتا ہے، اور وہ بات یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ ضمیر واحد ہے، اس کا مطلب ہے پیچھے ذکر 2 ہستیوں کا ذکر ایک شمار کیا جائے گا، ایک ذکر شمار کیا جائے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ، اب میں سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہما، 2 ذاتوں کا ذکر 2 کی ضمیر نہیں بیان فرمائی، 2 ذاتوں کا ذکر ضمیر واحد کی، ضمیر ایک کی بیان فرمائی ہے۔ اس میں نقطہ یہ ہے، اس میں عظمت یہ ہے، اس میں کمال یہ ہے، اس میں مچل جانے والی بات یہ ہے، اللہ یہ سمجھا رہا ہے ہمیں کہ اے میرے بندو، اے میرے مصطفیٰ
مصطفیٰ علیہ السلام کے غلام ہو، اللہ تعالیٰ کا فضل بھی رسول کا فضل ہے، اور رسول کا فضل بھی اللہ کا فضل ہے۔ جس کو اللہ عطا کرتے ایسا ہی سمجھو کہ رسول نے دیا ہے، کیونکہ اس کا صدقہ ملا ہے۔ جس کو رسول علیہ السلام عطا کرتے سمجھو یہ بھی اللہ کا فضل ہے، کیونکہ رسول کا دینا بھی اللہ کا دینا ہے، اور اللہ کی عطا بھی رسول کی عطا ہے۔ جو اللہ کا فضل وہی رسول کا فضل ہے، جو رسول کا فضل ہے وہی اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کا عطا کرنا اور فضل دو نہیں ہے، اسی طرح رسول کا عطا کرنا بھی دو نہیں۔ جو اللہ کا ہے وہی مصطفیٰ کا ہے، اور جو مصطفیٰ کا ہے وہی خدا کا ہے۔ تو پتہ چلا اللہ بھی فضل کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی فضل کرتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے فضل در رسول سے ملتا ہے۔ بے شک۔ آئی بات رحمت کی، رحمت میں بہت ساری چیزیں آپ بیان سنتے رہتے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 105 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ بے شک۔ اے محمود علیہ السلام، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے، سبحان اللہ، صرف اس دنیا کے لیے نہیں، عالم بھی بہت سارے، عالم ملکوت ہے، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور عالمین بہت ہیں، عالم ملکوت ہے، عالم نورانیت ہے، عالم لاہوت ہے، عالم دنیا ہے، عالم برزخ ہے، اس کے علاوہ بھی بڑے جہان ہیں۔ عالم کا معنی جہان، عالم کا معنی دین کا علم رکھنے والا، لہذا عالم جہان بڑے پتہ نہیں کتنی زیادہ یونیورسلز ہیں، لہذا یہ جتنے بھی جہان ہیں تمام جہانوں کے لیے ہمارے نبی علیہ السلام رحمت بن کر تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا فضل در رسول سے ملتا ہے، رحمت خود نبی بن کر آ گئے۔ اچھا اب آئیے پچھلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر سورہ آل عمران، آیت نمبر کون سی تھی؟ 58۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے محبوبہ جب فضل ملے تو خوشی مناؤ، جب رحمت ملے تو خوشی مناؤ۔ بیٹا ملے تو اللہ کا فضل ہے، خوشی منانے کا حکم۔ بے گھر کو گھر ملے تو اللہ کا فضل ہے، خوشی منانے کا حکم۔ چاہے کو ڈگری ملے اور وہ پی ایچ ڈی کر جائے یا ڈاکٹریٹ کر جائے یا میڈیکل سائنسز میں وہ میڈیکل کی MBBS ڈگری کر جائے یا پھر وہ MS کر لے یا پھر انجینئر بن جائے، IT کا ماہر بن جائے، تو یہ اللہ کا فضل ہے، خوشی منانے کا حکم۔ اور آج جوان ہو گئی، ان کی شادی کرنی ہے، اللہ کے فضل کا وقت آ گیا، خوشی منانے کا حکم ہے، اسی لیے ہم کلمہ کرتے ہیں۔ بیٹا مل گیا، خوشی منانے کا حکم ہے۔ جاب لیس ہے، اچھی جاب مل گئی اور اچھی پے والا ہو گیا، خوشی منانے کا حکم ہے۔ اگر پاکستان سے دوسرے ملک میں چلا گیا، نیشنلٹی مل گئی امریکہ برطانیہ کی، اللہ کا فضل ہے کہ دنیاوی ترقی ملی ہے اور بہت ساری آسائشیں زندگی کی مل گئی ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ اسی طرح رحمت ملے تو خوشی مناؤ، بیٹی اللہ کی رحمت ہے، خوشی منانے کا حکم۔ اور اللہ تعالیٰ جائیداد دے دے تو اللہ کی رحمت ہے، خوشی منانے کا حکم۔ اسی طرح رحمتیں بھی لامحدود ہیں، فضل بھی لامحدود ہیں، ہر رحمت پر اور ہر فضل پر ہمیں خوشی منانے کا حکم ہے۔ عید آ گئی، اللہ کا فضل ہے، روزے رکھے اللہ کی رحمت ہوئی، اب بخشش ملنے کا دن ہے تو پھر روزے رکھ لو اور پھر عید منا لو۔ بڑی عید ہے، قربانی کرنے کا وقت ہے، بکرے ذبح کر لو، گائے ذبح کر لو، بڑا جانور ذبح کر لو، قربانی دے دو، خون بہا دو، یہ اللہ کی رحمت ہو گئی ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اسی کے لیے میں سے ہم دے رہے ہیں، یہ کوئی کرم نہیں ہے، یوں کہہ رہے ہیں احسان نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، خوشی منانے کا حکم ہے۔ نئے کپڑے پہنو، گھر کو سجا دو اور نئے جوتے پہنو، خوشیاں مناؤ، عید مبارک کہو، ایک دوسرے کے ساتھ اظہار خوشی کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کو کھانے کھلاؤ، قربانی کر لی ایک دوسرے کو گوشت دے دو، یہ وہ عام فضل ہیں، وہ کہ ہمارے لیے یہ خاص فضل ہیں اور رحمتیں ہیں، مگر ایک وہ فضل بھی ہے جس فضل کے صدقے، ایک وہ رحمت بھی ہے جس رحمت کے صدقے ہمیں عیدیں ملی، جس رحمت کے صدقے ہمیں اولادیں ملی، جس رحمت کے صدقے ہمیں دنیا و جہان کی ساری نعمتیں ملی، جس رحمت کے صدقے ہمیں کائنات میں سب کچھ ملا، جس رحمت کے صدقے ہمیں ایمان ملا۔ اور اگر میں یہ کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا، اگر خدا بھی ملا، رحمان بھی ملا، تو اسی رحمت للعالمین کے صدقے ملا ہے، اور جب وہ رحمت للعالمین مل جائے تو رب رحیم بھی بن کر آئے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے رؤوف الرحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ میرا نبی وہ نبی ہے جو تم پر رؤوف بھی ہے، جو تم پر رحیم بھی ہے۔ 11واں پارہ اٹھا کر دیکھ لو تو جو رؤوف بن کر آیا، جو رحیم بن کر آیا، جو رحمت للعالمین بن کر آئے، جو آقا جو فضل دینے والے بن کر آئے، جو
شفیع بن کر آئے، جو شافع بن کر آئے، جو امت کے لیے حریص بن کر آئے، جو امت کے لیے رونے والے بن کر آئے، جو امت کی بخشش کے ضامن بن کر آئے، جو گناہگاروں کے لیے دھارس بن کر آئے، جو دنیا کے لیے تسلی بن کر آئے، جو اپنے اور بیگانوں کے لیے رحمت اور اللہ کا قرب دینے والے بن کر آئے، جو جینے کا ڈھنگ سکھانے کے لیے آئے، جن کی کتاب کوڈ آف لائف ہے، جن کا قرآن کتاب زندگی ہے، جنہوں نے جینا سکھایا، جنہوں نے عبادت سکھائی، جنہوں نے زندگی میرڈ لائف کے تمام تر قوانین سکھائے، بزرگوں کی عزت انہوں نے عطا کی، بیٹیوں کو عزت انہوں نے عطا کی، ماں باپ کو عزت انہوں نے عطا کی، ماں کے قدموں تلے جنت انہوں نے رکھ دی، اور پھر جینے کا ڈھنگ انہوں نے عطا فرمایا، بڑے بھائی کے ساتھ پیش کیسے آنا ہے انہوں نے بتایا، پھر خاندان کو جوڑ کر کیسے چلنا ہے انہوں نے بتایا، اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے انہوں نے بتایا۔ تو جب وہ محبوب آ جائے کہ سارے فضل جس کے صدقے ملے ہوں، جب وہ محبوب آ جائے کہ ساری رحمتیں جس کے صدقے ملی ہوں، تو پھر ان کے دنیا میں تشریف لانے پر صرف خوش نہیں ہونا چاہیے، صرف مبارک نہیں دینی چاہیے، بلکہ ان کے تشریف لانے پر اللہ نے کائنات کو سجایا ہے۔ آپ اپنا گھر سجا دو، ان کے تشریف لانے پر اللہ نے جبرائیل سے جھنڈے لگائے ہیں، آپ اپنے گھر پہ جھنڈے لگا دو، ان کے تشریف لانے پر اللہ نے ساری کائنات کو پورا سال جس کو جو بھی اولاد دی وہ بیٹی نہیں تھی، کیونکہ بیٹیوں کو زندگی دینے والے تھے اور زندگی دینے کے لیے آئے، ان کے آنے پر پورا سال کوئی بیٹی قتل نہیں کی گئی، ہر ایک کو بیٹے ہی ملے ہیں۔ اٹھا کر دیکھیں تاریخ اور سیرت کی کتابوں کو، تو جن کے آنے پر بیٹیوں کو زندگی ملی وہ تو زندگیاں دینے کے لیے آئے۔ تو پھر آپ اندازہ کریں جنہوں نے زندگیاں دی ہیں تو ہم اپنی زندگیاں ان کے نام کر دیں، ہم جلوس نکالتے ہیں، تو یہ صرف ہمارا طریقہ نہیں، اللہ نے فرشتوں کے 70,000 سے زیادہ جلوس کو زمین پر بھیجا تھا، اللہ نے چراغاں کر دیا تھا، آسمان کے ستاروں کو زمین کے قریب کر دیا تھا۔ میرا ایک جملہ ہر حدیث کا ترجمہ ہے، میں اس کے عربی عبارات پیش کر سکتا ہوں، میں اس کے حوالہ جات پیش کر سکتا ہوں، میں اس کے دلائل پیش کر سکتا ہوں، مگر آئندہ انشاءاللہ پیش کروں گا۔ آج مختصر یہ ہے کہ کائنات کے عرش برین کے نیچے سے لے کر سدرۃ المنتہا کی بلندیوں سے لے کر سارے جہانوں میں، سارے عالمین میں، اس جہان میں بھی اور تحت الثری کی بستیوں تک کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ محمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ تو جب اس پیارے رحمت للعالمین مدینہ گنبد خضرا محبوب کی آمد کا مہینہ آ جائے تو گھروں کو سجاؤ، گلیوں کو سجاؤ، دلوں کو سجاؤ، زبانوں کو درود و سلام سے سجاؤ، لوگوں کے غریب لوگوں کے گھروں کو مال و دولت سے اور رزق سے بھر دو، جن کے پاس نوکریاں نہیں، آپ کے پاس اگر نوکریوں کے سیٹیں موجود ہیں ان کو نوکریوں پہ رکھ دو، جن بیٹے بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوئی وہ غریب ہیں ان کے گھر بسا دو، ٹوٹے ہوئوں کو آپس میں ملا دو، مرتے ہوئوں کو زندگی دے دو، بیماروں کو ہاسپٹل میں لے جا کر یا پھر دوائیاں دلا کر نئی زندگی یا جینے کا ایک امید دلا دو۔ جس طرح محبوب آئے تو ہر طرف رحمتیں لے کر آئے، محبوب کی امتیوں پر بھی یہ بنتا ہے محبوب کے آنے پر خوشیاں بھی منائیں اور دکھیوں کا سہارا بھی بن جائیں، اور ہر طرف آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کی صدائیں بھی بلند کریں۔ یہ ساری وجہ ہے میلاد منانے کی، یہ سارا سبب ہے میلاد منانے کا۔ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے مناتے ہیں کہ اللہ نے رحمت دی ہے، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، ان کے آنے کا چرچا کیا جائے، اور یہ چرچے کرنا ہماری اپنی ایجاد نہیں ہے، ہماری سے مراد اہل میلاد کی، میلاد والوں کی اپنی ایجاد نہیں ہے۔ سورہ والضحیٰ آخری آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں ان کا چرچا کرو۔ فحدث، فحدث کا معنی چرچا کرنا، ایک ہوتا ہے بات کرنا، ایک ہوتا ہے کسی کو بتانا، ایک ہوتا ہے کسی کو کان میں پھونک دینا، ایک ہوتا ہے کسی کو کال پہ بتا دینا، ایک ہوتا ہے کسی کے ساتھ نعمت کا اظہار کر دینا۔ نہیں، اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے۔ فحدث اس کا معنی ہے چرچا کرنا، اور چرچا کا اگر دوسرے لفظوں میں اسے اور آسان کر دوں تو اس کا معنی ہے منادی کرنا، اس کا معنی ہے اعلان کرنا۔ جو بھی نعمت اللہ عطا کرے اس کا اعلان کر دو،
جو بھی مناسب سمجھو. جب اللہ آپ کو نعمت عطا کرتا ہے تو چرچے کر دو. آج چرچے کرنے کا کون سا انداز ہے؟ سوشل میڈیا پر بتانا، الیکٹرانک میڈیا پر بتانا کہ لوگوں مجھے اللہ نے یہ نعمت دی ہے. پرنٹ میڈیا پر بتانا، اپنے رشتہ داروں کو بتانا. تو چرچے کا مطلب ہے ہر جگہ اس نعمت کا پتہ چل جائے. جب اللہ آپ کو نعمت عطا کرے تو ہر جگہ چرچا کرنے کا حکم ہے کہ نعمت کا یعنی اس کا شکرانہ یہ ہے کہ اس کا چرچا کیا جائے، نظر بد سے بچنے کے انتظامات کرتے ہوئے. جب وہ محبوب ملیں جن کے صدقے کائنات کی ساری نعمتیں ملتی ہیں اور ملی ہیں اور ملتی رہیں گی قیامت تک، پھر جب اس محبوب کی آمد کا مہینہ آ جائے تو تم کتنا چرچا کرنے کا ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اے محبوب علیہ السلام اپنے امتیوں کو بتا دیجئے کہ تمہیں جب بھی کوئی نعمت ملے تو چرچا کرو اپنی وسعت کے مطابق. پر جب رحمت للعالمین بطور نعمت زمین پر اتر آئیں تو پھر الیکٹرانک میڈیا پر بھی، پھر پرنٹ میڈیا پر بھی، پھر ٹی وی چینلز پر بھی، پھر گھروں میں بھی، پھر مسجدوں میں بھی، پھر بازاروں میں بھی، پھر محلوں میں بھی، حتیٰ کہ ایک غریب کے گھر سے لے کر صدر ہاؤس تک، ایک فٹ پاتھ سے لے کر پریزیڈنٹ ہاؤس تک اور پرائم منسٹر ہاؤس تک سارے گھروں دیوار سجا دو. اپنے دلوں سے لے کر ساری بڑی بڑی بلڈنگز تک سب کچھ سجا دو. یہاں ایک چھوٹے سے کلی سے لے کر برج خلیفہ جو دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہے اس تک کی چوٹیوں کو سجا کر بتا دو کہ رحمت للعالمین آئے ہیں جو کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے. اور ہاں مسلمان ایسا کرتے ہیں، مسلمان ایسا کرتے ہیں، اہل ایمان ایسا کرتے ہیں. 12 ربیع الاول آتا ہے، ذرا چکر لگانا وزیر اعظم ہاؤس کا ایک دفعہ، پارلیمنٹ ہاؤس کا، آپ کو سجا ہوا نظر آئے گا. جو لوگ دبئی میں ہیں وہ دیکھ لیں. میں نے جب وہاں پر 12 ربیع الاول منایا اور ہمارے پروگرامز تھے، وہاں پر برج خلیفہ میں ہم ایک انٹرنیشنل عالمی میلاد کانفرنس ہم نے کی. تو اس سے پہلے وہاں پر گئے کہ دیکھیں دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہے، اس کو کیسے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. انہوں نے باقاعدہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھا، احمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا لکھا، مولد النبی الکریم لکھا، احمد رحمت للعالمین لکھا، اور کائنات نے یہ اعلان کیا کہ آج ہمارے پیارے آقا کی آمد کا ہے. لہٰذا جتنے بھی شرک کے فتوے ہیں لپیٹ کر جیبوں میں ڈال لو، جتنے بھی بدعت کے فتوے ہیں انہیں ریجیکٹ کر دو. جتنے بھی میلاد کے بارے میں طرح طرح کی چہتے گوئیاں پھیلانے والی ویڈیوز یا باتیں یا علماء کرام یا مفتیان کرام ہیں، وہ مفتیان کرام ان کا علم انہیں مبارک، ہمیں مصطفیٰ کی محبت مبارک. ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، ہم کسی کو برا نہیں کہتے، ہم کسی کو گالی نہیں دیتے، ہم کسی پر لعنت نہیں بھیجتے. یہ تو نصیب کی بات ہے جس سے مصطفیٰ اپنائیں گے اور نوازیں گے تو مصطفیٰ کی آمد پر خوشی منا لے گا، اور جو اس بارگاہ کا مقبول ہوگا وہ خوشی منائے گا، اور جو مردود ہوگا وہ خوشیوں سے منع کرے گا. بس فیصلہ کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. مت برا کہو کسی کو. آج تو میلاد کے جلوسوں میں نان مسلمز بھی شامل ہوتے ہیں، ہندو، عیسائی، سکھ، بدھ مت، جین مت، دوسرے مذاہب اور مذاہب کے لوگ پوری دنیا میں میلاد کے جلوسوں میں شریک ہوتے ہیں. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ اسلام اور بانی اسلام کے ساتھ انہیں محبت ہے یا نہیں ہے، مگر بانی اسلام کے اخلاق کریمانہ کے ساتھ انہیں محبت ہے، اسلام کے دیے ہوئے اصولوں کے ساتھ انہیں محبت ہے. انہیں پتا ہے کائنات میں سب سے عظیم ہستی اگر کوئی ہے تو مکین گنبد خضرا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات. اس لیے جس پیغمبر عالم کو، جس پیغمبر اعظم کو، جس اللہ کے حبیب کو نہ صرف اپنے بلکہ بیگانے بھی ان کی آمد پر خوشی منائیں، تو پھر اگر ان کروڑوں اربوں لوگوں میں سے چند وہ لوگ جو میلاد کے خلاف باتیں کریں، مت سنو، اگنور کر دو. یہ سمجھ کر اگنور کر دو کہ ابھی تک اسے ابھی یہ محبت مصطفیٰ سے محروم ہے. اگر اسے محبت مصطفیٰ نہیں تھی تو یہ مصطفیٰ علیہ السلام کے میلاد کی بات کرتا، اور اگر میلاد کو شرک کہہ رہا ہے تو دین تو پڑھ لیا مگر نگاہ مصطفیٰ سے محروم رہا. تو جو پہلے ہی محروم ہے ہم اسے برا بھلا کیوں کہیں؟ وہ اس کا مقدس ہو چکا ہے،
اس کا مقدر جاگنے کی دعا کریں اور اگنور کر کے مصطفیٰ جان رحمت پہ راتوں سلام پڑھتے رہیں. کما علینا الا البلاغ المبین.